السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں۔ میں نے جواب دیا ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ باجوہ پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا اور ہمدردی بھی کر رہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ میں تاحال جنرل باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک آدمی کا نام ہے۔ ملک تب چلے گا جب فوج اور سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی۔ اسمبلیوں میں جا کر کیا کریں؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت سب بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہمارے 3 ارکان پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا کہا۔ کراچی میں MQM کو اکٹھا اور بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ باپ پارٹی کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ قوم تیاری کر لے، اب مہنگائی آنے والی ہے۔ ہمارے پاس IMF پروگرام میں جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر ہم IMF کے پاس نہیں جاتے تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، تو اس سے اور زیادہ مشکلات آئیں گی جو پروگرام میں جانے کے بعد ہمارے سامنے آئیں گی۔ بشرا بی بی خاتون خانہ ہیں، وہ کوئی مریم نواز تو نہیں جو بناؤ سنگھار کرے۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہمارے تعلقات خراب ہوئے۔ امریکہ میں حسین حقانی کو باجوہ نے لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ حسین حقانی میرے خلاف مہم اور جنرل باجوہ کی تشہیر کرتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو کو افغانستان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ مشرف نے دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے۔ مشرف کے اقدام سے 80,000 جانوں کا ضیاع ہوا۔ ملٹری آپریشن سے ایک مسئلہ حل اور 100 مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نجم سیٹھی کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ نجم سیٹھی کرکٹ میں کیا تبدیلی لا سکیں گے؟ نجم سیٹھی کو لانے کے لیے کرکٹ بورڈ کا آئین تبدیل کرنا پڑا، انہیں لا کر کرکٹ بورڈ کو تباہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہیں۔ ہم آڈیو لیک سے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بشرا بی بی گھر سے باہر صرف پاگل خانوں اور لنگر خانوں میں جاتی تھیں۔ بشرا بی بی کوئی مریم نواز تو نہیں جو اپنی سرجری پر لاکھوں روپے خرچ کریں۔ آڈیو لیکس کے ذریعے عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کے پاس نہیں گئے تو ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ اپریل میں بڑا غلط فیصلہ کیا گیا۔ موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو ادھر دھکیل دیا ہے کہ آج نئے سال میں صرف 2 راستے رہ گئے ہیں۔ ایک بڑا مشکل فیصلہ IMF کے پاس جانے کا ہے، دوسرا اس سے بھی مشکل فیصلہ اگر ہم IMF کے پاس نہ جائیں۔ IMF کے پاس جاتے ہیں تو مہنگائی کی ایک اور لہر آئے گی، مگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر نہیں جاتے تو ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر جو چور مسلط کیے گئے ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم ملک چھوڑ کر تو باہر نہیں جائیں گے، جان کو خطرہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جب بحران آتا ہے تو ایک موقع بھی مل جاتا ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے اداروں کو ٹھیک کریں۔ میں جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں شفافیت سے کرتا ہوں۔ ہم نے 1 ارب روپے سندھ میں بانٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کی کسی حد تک سچ ہے کہ IMF جانے سے مہنگائی آئے گی، لیکن یہ سب سے بہتر عمران خان صاحب کو ہی علم ہے کہ سب سے پہلے اب کون IMF کے پیروں میں جا کر گرا تھا۔ عمران خان صاحب کو یاد ہو کہ نہ ہو، لیکن ہمیں یاد ہے کہ 2016 میں نواز شریف کی حکومت میں IMF پروگرام بند کر دیا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے 2019 میں جب ان کا اقتدار آیا تو یہ IMF کے پیروں میں گرے اور پاکستان کے لیے کڑی شرائط پر دستخط کیے، جس سے پاکستانی عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھنے لگا۔ اور اب عمران خان صاحب کو جب وہ حکومت میں نہیں ہے تو یاد آ رہا ہے کہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب عمران خان صاحب کا کیا دھرا ہے۔ اس پر سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اسد عمر کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ جب اسد عمر 2019 میں IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو ایک شام اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ صحافیوں کو معیشت پر گفتگو کے لیے بلایا۔ اس ملاقات میں باجوہ صاحب بار بار اسد عمر کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کر رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ شوکت ترین یا حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنانے کی تجویز دیں۔ میں نے ان دونوں ناموں کو مسترد کرتے ہوئے اسد عمر کو سکون سے IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کہا، لیکن باجوہ صاحب اسد عمر کو ہٹانے کی جلدی میں تھے۔ اگلے 2 دن کے اندر اسد عمر فارغ ہو گئے اور حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ یہ صاحب جنرل پرویز مشرف کی دریافت تھے، انہیں پہلے سندھ کا وزیر خزانہ بنایا گیا، پھر مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر سینیٹر بنا کر اسلام آباد لایا گیا، بعد ازاں انہیں پیپلز پارٹی میں شامل کرایا گیا، اور جب پیپلز پارٹی شوکت ترین سے مایوس ہو گئی تو پیپلز پارٹی پر حفیظ شیخ کو بطور وزیر خزانہ مسلط کر دیا گیا۔ 2018 میں یہ صاحب مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے تحریک انصاف میں پہنچ گئے اور 2019 میں وزیر خزانہ بن گئے، لیکن انہی صاحب نے بعد میں پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے اہم فیصلے کیے جو کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا تھا، IMF کے ساتھ معاہدے کیے، اور آج پاکستان اس نہج پر ہے کہ اگر آج IMF کے پاس نہیں جاتے تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، لیکن یہ سب عمران خان صاحب کا کیا دھرا ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کو اب سب سے بہتر پتہ ہے کہ اگر ہم IMF کے پاس گئے تو مہنگائی آئے گی اور اگر نہ گئے تو ڈیفالٹ کر جائیں گے۔